بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ والد کی شان کے اندر، قربان جائیں باپ کی عظمت اور شان اللہ نے بڑی بلند فرمائی ہے۔ ایک صحابی تھے، سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے امانت میں خیانت کی ہے۔ میں کام کے لیے مدینے سے دوسرے شہر میں گیا تو میں نے کچھ پیسے اپنے والد کو خرچے کے لیے دیے اور کچھ پیسے دیے امانتاً کہ آپ اپنے پاس رکھیں، جب میں واپس پلٹوں گا اور آ کر آپ سے لے لوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب والد کے پاس آیا اور ان سے پیسوں کا پوچھا کہ پیسے کہاں پر ہیں، تو میرے والد نے انکار کر دیا اور میرے والد نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا وہ تو میں نے خرچ کر دیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ میرے پاس۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، اپنے والد کو بلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب ان کے والد کے دل کے اندر خیال آیا کہ میرے بیٹے نے لگتا ہے میری شکایت کی ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے اپنے گھر میں۔ اب ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں جا کر یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، اشعار کی صورت کے اندر سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ادھر اس صحابی کے والد سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں، ادھر اللہ کی طرف سے جبریل آ جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں آقا اس کے والد سے پوچھیں کہ جو تم سوچ کر آئے ہو بتاؤ کیا سوچ کر آئے ہو، وہ مجھے بتاؤ جو تم سوچ کر آئے ہو کہ تم یہ بھی کہو گے وہ بھی کہو گے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی کے والد کا اندر جو ہے اللہ اکبر، یعنی اندر و اندر رونا شروع ہو گئے وہ صحابی۔ اب اس کے والد کیا کہتے ہیں؟ اس کے والد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے آج مجھ سے، اسے وہ وقت بھول گیا ہے جب اسے کھانا نہیں آتا تھا میں اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتا ہوں، جب اسے پینا نہیں آتا تھا میں اپنے ہاتھ سے اسے پلاتا، جب اسے چلنا نہیں آتا تھا میں اپنی انگلی پکڑ کر اسے چلاتا۔ یا رسول اللہ جب یہ بیمار ہو جاتا ساری رات اپنی گود میں اٹھا کر اسے پھرتا رہتا، چکر لگاتا رہتا، ساری رات بے چین گزرتی کہ میرا بیٹا کب ٹھیک ہوگا، ساری رات دعائیں کرتا رہتا اس کے لیے۔ یا رسول اللہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا اور محنت کی کمائی جب گھر میں لے کے آتا تو اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ہم سارے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو پیٹ بھر کر کھلا کر سلایا ہے اور میں خود بھوکا سوتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آج اس کو اپنے پیسوں کی یاد آ گئی، یہ تو وہ وقت یاد نہیں کرتا جب یہ بے چین ہوتا تھا تو ہمیں سکون نہیں ملتا تھا، اگر کوئی کسی چیز کی خواہش کر لیتا تھا تو میں ڈبل ڈیوٹیاں کر کر اس کی لیے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ پیسہ کما کر اس کی خواہش کو پورا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ ان پیسوں کی مطالبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی، جھڑی لگ گئی، ایسی جھڑی لگی کہ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسوں کی چھما چھم بارش ہونی شروع ہو گئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں تب کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا چھڑا میں نہیں رو رہا بلکہ اس باپ کی فریاد سن کر ریت کے ذرات بھی رو رہے ہیں، پہاڑ کے جو ہے پتھر بھی رو رہے ہیں، یہ شجر بھی رو رہے ہیں،
یہ حجر بھی رو رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس باپ کی فریاد سن کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس باپ پر۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا اس صحابی سے مخاطب ہو کر، تم اپنے باپ سے جو ہے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، تو بھی اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کرے۔ اللہ اکبر، باپ کا مقام اور مرتبہ پوچھنا تو ان سے پوچھو جا کر جن کے باپ نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے تمہیں باپ کی عظمت، خدا کی قسم جن کے باپ نہیں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک واحد ہے بے لوث باپ، اللہ اکبر، جو مشورہ دیتا ہے، تمہاری پشت پناہی کرتا ہے، اللہ تمہیں گرنے نہیں دیتا بلکہ سہارا دیتا ہے۔ باپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم تو ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماں جنت ہے، یاد رکھو ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب تک دروازہ پار نہیں کرو گے، دروازے کو راضی نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جا سکو گے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو تمہارے والدین کا مرتبہ اور مقام ہے۔